آج کا پاک کلام زبور 71 کلام خدا میں یہ مرقوم ہے۔ اے خداوند، تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو، جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا، تو ہی میری امید ہے۔ لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے، تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے۔ تو میری ماں کے باطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے، سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں، کیونکہ تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اے خدا، مجھ سے دور نہ رہ۔ اے میرے خدا، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کے مخالف شرمندہ اور فنا ہو جائیں۔ میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے مبلوس ہوں، لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ میرا منہ تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا، کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں۔ میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا، میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے بچپن ہی سے سکھاتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں۔ اے خدا، جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کر، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پست پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کروں۔ اے خدا، تیری صداقت بھی بہت بلند ہے۔ اے خدا، تیری مدد کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے۔ اے میرے خدا، میں بربت پر تیرے ہاں تیری سچائی کی حمد کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس، میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ جب میں تیری مدح سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہایت شادمان ہوں گے، اور میری جان بھی جس کا تو نے فدیہ دیا ہے، اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی، کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پسمان ہوئے ہیں۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔